واحد پانی تو ایک جیسا ہی دیا جاتا ہے، یہ ذائقے مختلف کون بھر دیتا ہے ان میں؟ یار غور تو فرمائیں کہ زمین سے ایک پودا نکلا، درخت بن گیا، اس کی جناب چھلکے کڑوے، پتا منہ میں ڈالو تو منہ کڑوا ہو جائے، اور اس کے پھول کو منہ میں ڈالو تو منہ کڑوا ہو جائے، اور اوپر آم لگا ہوا ہے، اس آم کی چھلکے کو منہ میں ڈالو تو وہ بھی کڑوا، اس کے اندر گٹھلی بھی کڑوی، اور بیچ میں میٹھا رس کس نے رکھ دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کبھی غور تو کیا کرو۔ یسقا بماء واحد، پانی ایک جیسا، زمین ایک جیسی، یہ مختلف ذائقے اس میں کون ڈال دیتا ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، رعد فرشتہ ہو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، باقی فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر ثابت کیا ہوا؟ لہو دعوت الحق، سچی پکار کس کا حق ہے؟ اللہ، لہو، اسی کا حق ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایک مثال دی، فرمایا جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، اللہ کا باسط کفیہ الی الماء، جیسے ایک پیاسا پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے، بندے کو لگے پیاس، کنویں کے اوپر کھڑا ہو جائے اور اوپر سے کہے پانی صاحب آ جا میرے منہ میں۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا ببالغی، پانی خود کبھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ جیسے پیاسا کنویں پہ کھڑا ہو کر پانی کو پکارتا رہے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، رب کہتا ہے مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے کا بھی کوئی کام نہیں ہوگا، کام کرے گا تو میری ہی ذات کرے گی بس۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں دی ہیں حق اور باطل کی۔ پہلی مثال یہ دی ہے کہ جیسے بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے اور اوپر جناب جھاگ اور پانی کی چیز آ جاتی ہے، اور اصل پانی نیچے ہوتا ہے جو زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر اس سے پھل پھول نکلتے ہیں۔ فرمایا باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے اور حق کی مثال ستھرے پانی کی طرح ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے زرگر کی، سونار کی۔ سونار جب سونے کو جلاتا ہے، کھوٹ اس میں جل جاتا ہے اور اصل سونا بچ جاتا ہے۔ فرمایا باطل وہ کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، اور کندن خالص سونا وہ اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت اور سچی باتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، سورہ ابراہیم، نام سے واضح ہے اس سورہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیے۔ آپ دیکھیں جی، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے بھائی مسلمانوں تمہارے بڑے فرقے ہیں مسلمانوں میں، کوئی ایسی کتاب دو جس پر سب کا اتفاق ہو، تو ہم کون سی کتاب دیں گے؟ کہ یہ ہماری متفق علیہ کتاب ہے۔ پھر اگر وہ غیر مسلم ہمیں کہے کہ تم نے بھی یہ پڑھی ہوئی ہے، کیا جواب ہوگا؟ تخرج الناس من الظلمات الی النور، رب کہتا ہے میں نے تو اس لیے نازل کی تھی اس کو سیکھو تاکہ اندھیروں سے نکلو، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم نے خود نہیں پڑھی۔ اقبال اسی لیے کہتا ہے گنگ ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس شرم سی آتی ہے صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے، اور میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سی سادھ لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ اقبال کہتا ہے جب رمضان میں کافر نے میری حالت کو دیکھا، مجھ سے کافر نے پوچھا بھائی مسلمانوں کون سا مہینہ ہے، تو مجھے اتنی شرم آئی جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہمارا رمضان ہے۔ پھر جب میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب پڑھی، اس کے اوپر جناب ایسے پڑھی تھی جیسے کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہو،
کہتے یہ کتاب کون سی پڑھی ہے؟ میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، کافر کے سامنے میں نے کس منہ سے قرآن کا نام لیا، میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ جب اس نے کہا کہ یہ تمہاری متفق کتاب ہے، یہ تمہارے رب کا کلام ہے جس کو تم نے یوں رکھا ہوا ہے، یہ سن کر چپ سی سادھ لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ اس نے کہا پھر اب تمہیں میں کیا کہوں، انسان کہلانے کے تو حقدار تم نہیں ہو اگر تم نے اپنے رب کے کلام کے ساتھ یہ برتاؤ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اقبال کی قبر کو منور فرمائے۔ ایسی دستک دی ہے امت مسلمہ کے دل و دماغ پر کہ لوگوں اللہ کی کتاب کے قریب آئیے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ تعالیٰ نے ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ چونکہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آیا ہے، عرب والوں کی زبان عربی تھی، اس لیے ہم نے قرآن بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور لوگوں نے میرے انبیاء کے ساتھ انکار کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ ایسے ہوتا آیا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وقال الشیطان، لوگوں سے پوچھو کیوں بے ایمانی کرتے ہو؟ وہ جی شیطان بڑا بے ایمان ہے جی، وہ ہم سے کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن شیطان پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، تم نے اللہ کے سچے وعدے کو نہیں مانا، میرے جھوٹے وعدے کو مان لیا، اب میرے اوپر لعن طعن کیوں کرتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں کرتے ہو؟ سچی بات تمہارے گھر پاس نہیں تھی، تمہارے گھر میں قرآن نہیں تھا، تمہارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا، تمہارے پاس کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اس کے نبی کیا کہتے ہیں، تم نے ان کی باتوں کو خود نہیں قبول کیا اور الزام میرے اوپر لگاتے ہو۔ جاؤ، میں نے تو ایک تمہیں دعوت دی تھی، تم نے مان لی، نہ مانتے نا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی مثال کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ پاکیزہ درخت ہے، جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جڑ مومن کے دل میں ہے، اور یہ عقیدہ رب کے عرش کے پاس جا رہا ہے۔ جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اس کا پھل ہر وقت جاری ہے۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ پھل ہے ایمان کا، اس کا پھل ہر وقت جاری ہے۔ اور کلمہ خبیثہ، کلمہ شرک، اس کی مثال کشجرۃ خبیثہ، اس درخت کی ہے جو زمین کے اوپر اگ گیا، جس کی جڑ کوئی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا مومن ہمیشہ رب کے در پر رہتا ہے۔ کس کے در پہ رہتا ہے جی؟ رب کے در پر۔ سورت کا نام ابراہیم تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، پھر رب نے کہا جاؤ اسماعیل اور اسماعیل کی ماں کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں میرا کعبہ ہے۔ اگرچہ اس وقت کعبہ نہ تھا، نشان تھے، پر میں وہاں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر گئے، اسماعیل کو لے کر گئے، وہاں چھوڑ کر آئے، اور کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کریں۔ اور اگلی بات فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ یا تو کوئی بندہ کوئی نہیں ہے، لوگ ارد گرد دنیا میں ہیں، یا اللہ ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں اس خطے کی محبت ڈال دے۔ اور رب نے ابراہیم کی دعا کو ایسا قبول کیا، آج بھی ہر مسلمان تڑپ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حرمین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ لفظ کہتے ہیں بار بار نصیب فرمائے، تو ریٹ پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے، ویزا ٹکٹ کہاں پہنچ گئے ہیں بار بار۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جس ذات کو میں کہتا ہوں اس کے لیے ریٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ وہ بڑا مشہور مثال ہے نا، وہ غریب آدمی تھا اور گڑ بیچتا تھا، کلو گڑ خریدا، اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے اور یہ بسوں کے اڈے پہ 10 20 کے بیچ دیے، لوگ لے لیتے تھے۔ تو بس اس طرح اس کا گزارا چلتا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کرتا، مولا
کدے اپنا کعبہ وکھایا، کدے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ وکھایا، میں بھی تیرے کعبے کے چکر لگاتا، میں بھی تیرے نبی کے روزے پر جا کر درود و سلام پیش کرتا، دعا کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب بنا دیا اور وہ چلا گیا جناب حرمین کی حاضری کے لیے۔ اتفاق کی بات اسی سال اسی شہر کا جو بڑا رئیس اور امیر کبیر آدمی تھا وہ بھی حج پر گیا ہوا تھا، یہ گڑ بیچنے والا غریب یہ بھی چلا گیا اور وہاں ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس بڑے رئیس نے، مالدار نے جب اس غریب گڑ والے کو دیکھا نا تو حیران رہ گیا کہ اس کے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ کیسے حرم پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا وہ گڑ والا ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی چودھری صاحب میں وہ گڑ والا ہی ہوں۔ تو کس طرح آ گیا؟ تو گڑ بیچتا تھا۔ اس نے کہا چودھری صاحب میں گڑ بیچنا نا، رب تک گڑ نہیں بیچنا نا، میں کمزور ہوں نا، وہ تو کمزور نہیں ہے نا، وہ لے آیا ہے نا جس کا کعبہ ہے، وہ لے آیا ہے نا جس کا گھر ہے، وہ آنے پہ آئے، وہ پیسوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب خود بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، اصحاب الحجر کا واقعہ جی۔ اس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بڑی پیاری خوبصورت تسلی بخش آیت ہے جی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، اگر مجھ سے معافی مانگو گے میں بڑا مہربان ہوں، تمہاری غلطیاں بے شک بہت ہوں، مجھ سے آ کر معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا، نہیں مانگو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب الحجر قوم سمود کا واقعہ، اور آخر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے محبوب ہم نے آپ کو بہت چیزیں عطا فرمائیں، انہی میں سے 7 وہ آیتیں بھی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو سورۃ الفاتحہ کی آیتیں ہیں، بلکہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ النحل، نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، کیا معنی ہے جی؟ توجہ ہے سب حضرات کی۔ اس سورہ میں اللہ نے عقلی دلائل دیے اور بڑے خوبصورت انداز میں دیے ہیں، چند ایک سنیے، توجہ لیکن میری طرف رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ سننا اس لیے نہیں ہے، آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، انسان کو نطفے سے میں نے بنایا اور جانوروں اور مویشیوں کو بنایا، ان کی اون وغیرہ سے تمہارے لیے گرم لباس میں نے بنائے، اور جب ریوڑ لے کر جاتے ہو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، شام کو چرا کر لاتے ہو کتنے پیارے لگتے ہیں، کئی ایسے جانور بنائے جو تمہارے بوجھ اٹھا کر وہاں پہنچاتے ہیں جہاں تمہاری باقی سواریاں نہیں جا سکتی، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے بنائے، خچر بنائے اور گدھے بنائے، لترکبوہا، تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ ان کے کیا کرو جی؟ گھوڑا اس لیے نہیں بنایا کہ اس کے نیچے گھسو، گھوڑا اس لیے بنایا کہ تم اس کے، اللہ کیا کہتے ہیں لترکبوہا، تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ بعض لوگ نیچے گھس رہے ہوتے، وہ اللہ کے بندو، اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے بنایا اوپر سوار ہو جاؤ۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی تمہارے لیے کئی سواریاں ہیں جن کو ابھی تم نہیں جانتے۔ اس جملے میں غور کیجئے، قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ اگر اللہ اس وقت جہاز کا ذکر کرتے نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں وہ کیا ہوتا، اللہ نے کہہ دیا ایسی کئی سواریاں ہیں جن کو تم نہیں جانتے، ان کا ذکر کر دیا، اور قیامت تک شاید آگے اور کیا کچھ آنے والا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کہتے ہیں پانی میں نے برسایا، درخت میں نے اگائے، اور اس میں سے تمہارے مویشیوں کے چرنے کا چارہ میں نے بنایا، زیتون، کھجور، انگور اور دیگر پھل میں نے بنائے، رات اور دن، سورج اور چاند کا نظام اور ستاروں کو میں نے مسخر کیا، اور یہ دنیا میں جو مختلف چیزیں ہیں ان کے رنگ مختلف میں نے بنائے۔ دیکھو اگر رنگ مختلف نہ ہوتے تو ایک ہی طرح کی ساری چیزیں ہوتی تو ہر پھل بندے کو چکھ کے چکھ کہنا پڑتا کہ کیا کون سی چیز ہے،
دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مالٹا پڑا ہے، یہ سیب پڑا ہے، یہ پیاز پڑا ہے، یہ آلو پڑا ہے۔ اگر سب کا ایک جیسا ہی رنگ ہوتا تو حجم تو تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، رنگ بھی سب کا ایک جیسا ہی ہوتا تو ہر پھل کو پہلے چکھتے، مالٹے لینے جاتا تو اگلا جناب آلو ڈال دیتا، چکھتا اوہ نہیں یار یہ والا نہیں دوسرے والا چاہیے، تو جناب قاری شعیب صاحب کا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ سمجھ، ابھی ہم ان کے پاس لینے کے لیے جائیں اور کہیں جی چیک کرنے کے لیے ایک مالٹا دو، ابھی بھی ان کے مطلب پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی اس طرح مالٹا نہیں پورا ملتا چیک کرنے کے لیے۔ تو جب ہر روز چیک کرنا پڑتا، 100 بندہ جاتا، 100 مالٹا یہ چیک کرنے کے لیے دیتے، تو کاروبار تو بڑا چمک جاتا ہے ان کا بھی۔ رب کہتا ہے یہ میری نعمتیں، کہو سبحان اللہ، رنگ مختلف بنا دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دریاؤں کو میں نے مسخر کیا، ان سے تم گوشت نکال کر کھاتے ہو مچھلیوں کا، کشتیاں میں نے تمہارے تابع کی، زمین میں پہاڑ میں نے بنائے، نہریں بنائیں، راستے بنائے، نشانات بنائے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے رب کیا کہتے ہیں، توجہ کرنا، افمن یخلق کمن لا یخلق۔ اوے لوگو اب فیصلہ تم کرو، ایک رب کی ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا اور اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا، کیا یہ دونوں عبادت میں شریک ہو گئے، برابر ہو گئے؟ افمن یخلق، کچھ تو انصاف کرو، جس نے سب کچھ بنایا اور جس نے کچھ نہیں بنایا، اللہ کا بھی سجدہ کر لیتے ہو، اللہ کے بندوں کا بھی سجدہ کر لیتے ہو، رب سے بھی مدد مانگ لیتے ہو، اس کے بندوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیتے ہو، کچھ تو کہو نا، کہیں تو کہو نا کہ یہ پتھر اللہ نے نہیں بنایا نعوذ باللہ، اور یہ کسی اور ہستی نے بنایا ہے، یہ پتا کسی پر تو ہاتھ رکھو نا اور کہو یہ کسی اور نے بنایا ہے، ایک قطرہ تو بتاؤ نا جو کسی اور نے بنایا ہو۔ جب ایک ذرہ، ایک سنگریزہ، ایک پتا میرے علاوہ کسی نے نہیں بنایا تو پھر سنو میرے علاوہ عبادت کے لائق بھی اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری قدرت تھی، میرا علم، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم بات چھپاؤ اس کو بھی جانتا ہوں، ظاہر کرو اس کو بھی جانتا ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ تو خود میرے بنائے ہوئی ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ فوت ہونے والے بزرگ جن کو تم پکارتے ہو انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ جس کو اپنے اٹھنے کے وقت کا علم نہیں ہے اس کو تیرے حالات کا علم کیا ہوگا۔ اس لیے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف کون ہے؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دلائل اور بھی عقلی ارشاد فرمائے، اور انہی دلائل کے بعد پھر اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کے علاوہ دو الہ مت بناؤ، الہ ایک ہی ہے اور وہ صرف کون ہے؟ پھر مشرکین کی جیسے یہ عقیدہ شرک والا اس کی تردید کی، ساتھ ایک عملی طور پر ایک عملی کمزوری کی تردید بھی کی، وہ یہ ہے اذا بشر احد بالانثی، جب کسی کو کہا جاتا تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا، غم سے بھر جاتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، اب لوگوں کا سامنا نہ کرتا، کس منہ سے سامنا کروں، بیٹی جو پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ، اس کو شرم آتی، اور پھر کہتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا بشرم بن کر بچی کو گھر میں چھوڑوں یا پھر غیرت دکھاؤں اور دفن کر کے آ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حالات تھے ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں، بیٹیوں کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بڑی خوبصورت دلیل ہے جی اللہ کی وحدانیت کی۔ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، جانوروں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں جو اس کے پیٹ میں سے ہے، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا، خالص دودھ کی دھار نکالنے والا کون ہے؟ سائغا للشاربین، کتنا لذیذ ہے پینے والے کے لیے۔ اگر سوچا ہے تو اب نے کبھی کہ اس کے پیٹ میں گوبر ہے، دودھ کے اندر گوبر کا بو اور ذائقہ آ جاتا، پینے کے قابل رہتا؟ اس میں ایک قطرہ خون بھی آ جاتا، رہتا پینے کے قابل؟ رب نے کتنا ستھرا کر کے وہاں سے نکالا ہے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی،
جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ فرمایا دودھ کی دھاریں پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ دو پلیتیوں کا ذکر اللہ نے کیا جی، اگر توجہ فرمائیں تو، ایک گوبر اور دوسرا خون۔ مفسرین فرماتے ہیں گوبر پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے۔ گوبر پلیت بھی ہے اور بدبودار بھی ہے، اور خون جو ہے پلیت ہے، بدبودار نہیں۔ ان دو کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں میں نے خالص دودھ نکالا۔ اللہ کہتے ہیں توجہ کرنا، جب تم عبادت کرنے کے لیے آؤ گے نا تو اس کے ساتھ بھی دو پلیتیاں جڑی ہوئی ہیں، ایک شرک اور ایک ریاکاری۔ شرک گوبر کی طرح ہے، پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری خون کی طرح ہے، پلیت ہے، بدبودار نہیں۔ بظاہر اچھا عمل ہے، حج کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صرف پلیت ہے کیونکہ نیت رب کی طرف نہیں کی ہوئی، یہ کام گڑبڑ ہے، نیت اللہ کی طرف نہیں کی ہوئی ہے۔ فرمایا جب عبادت کے لیے آؤ تو ان دو پلیتیوں کو اپنے آپ سے بچا کر فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے خالص عبادت کرنی ہے جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے رب نے خالص دودھ نکال کر دیا ہے۔ اگر دودھ میں ایک قطرہ خون آ جائے تو نہیں پیتا، دودھ میں تھوڑا سا گوبر گر جائے تو چھوڑ دیتا ہے، رب کہتا ہے اگر عبادت میں ذرا سا شرک آ گیا یا ذرا سی ریاکاری آ گئی تو میں بھی چھوڑ دوں گا، میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے جی، کل ٹائم زیادہ لگ گیا، ہمارے ساتھی غصہ کر رہے تھے کہ جناب کل ٹائم آپ نے زیادہ لگایا، میں نے کہا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری باتیں سناتے ہیں، فرماتے ہیں ایک ریاکار صوفی تھا، ریاکار صوفی عبادت کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑی عبادت کرنے والا ہے جی، اللہ ریاکاری سے بچائے۔ تو کسی بادشاہ نے دیکھا کہ بڑا نیک بندہ ہے جی، اس نے اس صوفی صاحب کی دعوت کر دی، کھانے پہ بلایا، بادشاہ تھا ظاہر ہے اس نے کئی طرح کے کھانے بنائے ہوں گے، جب اس کے سامنے کھانے پیش کیے نا جی تو صوفی صاحب نے بس کوئی چند لقمے لیے، کوئی لقمہ ادھر سے لیا، کوئی بالکل بہت کم۔ تو اس نے کہا اللہ والے ہو کھاؤ، یہ سب آپ کے لیے ہم نے بنائے۔ اس نے کہا جی ما ای قدر بخورین، ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ہم اتنا ہی کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ نہیں کھاتے۔ بادشاہ کا مال، سبحان اللہ بھائی کیا بزرگ آدمی ہے، اتنی تھوڑی روٹی کھاتے ہیں، بچہ بھی ہمارا اس سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ خیر نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ صوفی صاحب نماز پر کھڑے ہوئے تو سبحان اللہ لمبی لمبی رکعتیں جناب، اور رکوع کا نام ہی نہ لیں، جیسے تراویح میں بعض حافظ لمبی رکعت کرتے ہیں پھر پیچھے آپ کھنگورے مارتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہن تھک کہنے بھیا رہے ہارن دے رہے بھی ہن بس کر ہی رکھ۔ ہمارے وہ ڈاکٹر طاہر صاحب سناتے تھے کہ ہمارا کالج میں ایک آدمی تھا مصری، بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا، تو لڑکوں نے اس کو کہا یار آج تھوڑا لمبی صورت پڑھنا، وہ دو تین نے تو کہا تھا لیکن باقیوں نے تو نہیں کہا ہوا تھا نا۔ اس نے آ کے جب لمبی نماز شروع کی نا تو ایک نے پیچھے کہا اللہ اکبر، اس نے تو بات پہلے طے کی تھی کہ آج لمبی نماز پڑھانی ہے، اس نے تو پھر آگے پڑھتا گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے پھر جناب وہ آگے اللہ اکبر، اس نے جناب پھر جب نہ رکوع کیا وہ چھوڑ کے چلا گیا، انہوں نے کہا چار بھائی تو نہیں آج پاس کرنا جناب۔ تو ایسے ہوتا ہے جب لمبی رکعت ہو جائے۔ تو وہ بادشاہ کے سامنے اس صوفی صاحب نے بھی لمبی نمازیں پڑھی، لمبی لمبی رکعتیں، قیام میں کھڑا ہے بادشاہ، رکوع کا نام ہی نہیں لیتا، رکوع میں گیا اٹھنے کا نام نہ لے جائے، سجدے میں پڑا ہے تو ادھر ہی پڑا رہے۔ بادشاہ کا سبحان اللہ، کہ اللہ کا نیک بندہ ہے یار، روٹی 4 لقمے کھائی اور نماز پہ 4 گھنٹے لگا دیے، بڑا نیک آدمی ہے۔ اس نے جب رخصت ہونے لگا تو چنگا تھیلا بھر کے نا نوٹوں کا، حضرت ناراض نہ ہو تو یہ قبول کریں۔ حضرت نے ساری محنت اس لیے کی تھی، انہوں نے کہا ناراض کیا ہونا ہے جی، شکر کرنا، وہ حضرت نے قبول فرما لیا۔ اب حضرت کا بیٹا بھی ساتھ گیا ہوا تھا، بچے جو ہوتے ہیں یہ دماغ کے صاف ہوتے ہیں، اس نے یہ سارا منظر دیکھا بھی ابے اوری ماشاء اللہ گھر تو روٹی بس نہیں کرنے اور آج کھاتے نہیں ہیں، وہاں تو 2 منٹ نہیں مارتے نماز پہ اور یہاں ختم ہی نہیں ہو رہی، عجیب نماز ہے۔ خیر گھر آیا نا بیوی سے کہنے لگا کوئی روٹی بچی ہوئی ہے،
کہا بادشاہ دے گھروں بھی بھوکے آئے ہو؟ کہا تو زیادہ تفسیر نہ بیان کرنا، تو پروفیسر دی بچی روٹی ہے تو دے، یہ حکمت کی باتیں ہیں، راز کی باتیں تمہیں پتہ نہیں۔ آسان جواب ہوتا ہے، راز دیاں گلاں نے، ہر کوئی نہیں سیاںدا، ہر کسی کو نہیں پتہ چلنا، راز دی گل ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، روٹی بچی ہوئی ہے تو دے۔ اس نے روٹی دی، حضرت نے ڈٹ کے کھائی، ٹائٹ کر کے کھائی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگلی بات سننے والی یہ بات ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں جب روٹی کھا کے نا پیٹ پہ ہاتھ مارا نا شیخ نے، تو بیٹے نے والد کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا پدرے بزرگوار طعام را قضا کنی نماز را نیز قضا کن۔ والد صاحب کھانے کی قضا تو آپ نے کر لی، ذرا نماز کی قضا بھی کر لیں، کیونکہ اگر وہاں کھانا آپ نے اپنی روٹین کے مطابق نہیں کھایا تھا نا تو نماز بھی تو نہیں پڑھی تھی نا اس طرح۔ اور آگے شیخ سعدی نے کیا جملہ لکھا خوبصورت، کلید در دوزخ است آن نماز، کلید در دوزخ است آن نماز، کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی، جنت میں وہ نماز لے کر جائے گی جو رب کی رضا کے لیے۔ رب کہتا ہے خون کا قطرہ آ جائے تو دودھ کو چھوڑ دیتا ہے، گوبر کا ذرہ مل جائے تو دودھ کو چھوڑ دیتا ہے، عبادت میں شرک مل گیا اور یا ریاکاری مل گئی، میں بھی تیری عبادت تیرے منہ پر ماروں گا، مجھے عبادت وہ چاہیے جو نتھری ہوئی خالص میرے لیے کی جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے جی، وہ ہے شہد کی مکھی کی مثال۔ کس کی مثال ہے جی؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی، یعنی دل میں بات ڈالی، تو اپنا گھر بنا پہاڑوں میں اور درختوں میں، اور جو لوگ چھتیں لگاتے ہیں وہاں، پھر جا پھلوں کا رس چوس اور سیدھی راہ پر چلتی ہوئی آ اور اپنے جناب اس چھتے میں بیٹھ جا، اور یخرج من بطونہا، پھر اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب، ایک شربت نکلتا ہے، مختلف الوانہ، رنگ مختلف ہیں، بعض علاقوں میں شہد کا رنگ کوئی اور ہوتا ہے پھلوں پھولوں کے حساب سے، ہم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں یہ بیری کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلائی کا ہے، فرمایا رنگ اس کے مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں رب نے شفا رکھ دی ہے لوگوں کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑا قیمتی لباس سمجھا جاتا ہے ریشم کا، ایک کیڑے کے پیٹ سے نکلا ہے، بڑی اونچی غذا سمجھی جاتی ہے شہد کی، ایک مکھی کے بطن سے نکلا ہے۔ رب نے بتایا دنیا کی حیثیت تو اتنی ہی ہے۔ ہاں تیسری چیز بھی تھی، سب سے قیمتی خوشبو وہ ہے مشک، اور وہ ہرن کی ناف سے نکالی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ ہرن کی ناف سے نکلی ہے خوشبو، وہ قیمتی ہے، اور کیڑا شہد ریشم بناتا ہے اور مکھی شہد بناتی ہے، یہ تو دنیا ہے جس کے لیے تم نے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض امیر لوگ ہوتے ہیں، بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی امیر آپ نے دیکھا ہو جو کہے یار غریب آدمی ادھر آ، روٹی کے پیسے ہیں؟ کہے جی نہیں کوئی نہیں، اچھا میرے کو 10 کروڑ روپیہ، 5 تو کروڑ لے لے تو 5 کروڑ میں لے لینا، 2 کوٹھیاں، ایک تو لے لے اور ایک میں لے لیتا ہوں، ایسا سخی کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ رب کہتا ہے جب تم غریبوں کو اپنے برابر نہیں کرتے تو بندوں کو میرے برابر کیوں کرتے ہو؟ اتنا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ میری بندوں کو میرے برابر کرتے ہو؟ میرے برابر کوئی نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور بیٹے دیے اور پوتے دیے، کیا دیے جی؟ یہ سب میری نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آگے اللہ نے اور مختلف انعامات دیے، اور سورت کے آخری میں بالکل آخری پاؤں میں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قریبیوں کو دینے کا، منع کرتا ہے فحاشی سے، برائی سے، بغاوت سے۔ اس طرح نہ ہو جانا جس طرح ایک عورت نے سوت کاتا تھا، چرخے پہ کاٹتی رہتی تھی اور سارا جناب تیار کر کے شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، اور ایسے نہ کرنا، اپنی عبادات کو ضائع نہ کر دینا۔ کل مجھے ہمارے چاچو جی اجمل صاحب نے بتایا کہ وہ اٹی جو میں نے کہی تھی نا، وہ اٹی یہ چرخے کے اندر ہوتی ہے، میں نے سوچا شاید آٹے کی ہوتی، انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ چرخہ جو عورتیں کاٹتی تھیں اس کے اندر وہ سریا سا جو ہے اس کو اٹی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس عورت کی طرح نا جو چرخہ چلاتی رہتی ہے اور پھر کیا ہے
بعد میں سارا اپنی محنت برباد کر دیتی ہے۔ عبادات کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا عبادت کو محفوظ کرنے کی چیز نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتاؤ۔ فرمایا زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو کیا رکھو؟ ایسا نہ ہو کوئی ایسا جملہ بول دو ساری عبادت ہی ضائع ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔